آگے بڑھاتے ہیں ناصر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ دونوں جانب انسان ہی ہیں، چاہے وہ لیڈران ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے با اختیار لوگ ہوں یا وہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ تو حقوق العباد کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر ایک ہی سمت میں کیوں کی جاتی ہے؟ اور کیا اس سے وہ تعلق کمزور نہیں پڑ جاتا جو تعلق ایک معاشرے کو بحال رکھتا ہے؟ آپ نے اہم سوال کیا ہے اور اس پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر تو آپ کر رہے ہیں، ایک طرف حکمران ہے اور ایک عوام ہے۔ عوام اپنے لیے حکمران چنتے ہیں، کبھی بھی کوئی زبردستی عوام کو اپنی رعایا نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا قرآن مجید میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ بات قرآن پاک نے بہت واضح کہہ دی کہ کسی بشر کے لیے یہ روا ہی نہیں، مناسب ہی نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، یعنی نبوت عطا کر دے، پھر وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لے۔ نہیں، وہ انہیں ربانیین بنائے گا، اللہ کا غلام بنائے گا۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے، پہلے غلامی تھی، اسلام نے اس غلامی کو ختم کر دیا۔ لوگ خریدتے تھے، بازاروں میں انسان بکتے تھے، جس طرح باقی کمیونٹیز بکتی ہیں، جانور بکتے ہیں، ایسے انسانوں کی منڈی لگتی تھی، اس منڈی میں انسان بکا کرتے تھے۔ اسلام نے اسے آہستہ آہستہ ختم کر دیا، اور کسی نے آزاد شخص کو غلام بنانے کی کوشش کی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ایک گورنر سے، آپ نے فرمایا جب ماؤن ان کو آزاد جانا ہے، تم ہوتے کون ہو ان کو اپنا غلام بنانے والا؟ اب جب عوام کسی کو اپنے لیے حکمران منتخب کرتی ہے، جس طریقے پر ہم بھی پاکستان میں اور دنیا کے کثیر ممالک چل رہے ہیں، تو پھر زیادہ ذمہ داری بہرحال حکمران پر آتی ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ آ جاتے ہیں۔ عوام کی ایک ذمہ داری ہے سمع اور اطاعت، اس کی بات سنیں، اس کے قوانین کو فالو کرے، اس کے خلاف جب تک کہ وہ کوئی اسلام کے اصولوں کے منافی نہ چل جائے اس کی بات کو مانے، یہ اطاعت ہے۔ باقی لوگوں کی ساری بھلائی، لوگوں کی اچھائی کے لیے کام کرنا، لوگوں کے لیے محنت کرنا، اور کمزور سے کمزور آدمی کو انصاف دلا دینا۔ صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ دیکھیں نا، آپ نے فرمایا کہ میں تب تک تمہارے سامنے لڑتا رہوں گا اس شخص کے لیے، کمزور سے کمزور شخص میرے لیے طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور کوئی طاقتور میرے نزدیک طاقتور نہیں ہے جب تک میں اسے اس کا حق چھین کے دوسرے کو دے نہ دوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا سوال بھی مجھ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ماتحت لوگوں کا جو آپ کی رعایا ہے اس کا سوال حکمران سے ہوگا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، چونکہ اس کے پاس وسائل آگے۔ اب اگر فرق آ گیا بہت زیادہ حکمران کی زندگی میں اور رعایا کی زندگی میں، وہ بھوکا ہے، اس کو کھانے کو ہی نہیں مل رہا، اور یہاں پر عیاشیاں ہیں، تو یہ بہرحال اللہ کے نزدیک ایک جرم ہے۔ اگر معاشرے میں کمزور ہے تو حکمران کا لیونگ سٹائل وہاں ہی چلا جائے، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قحط کے دنوں میں آپ نے فرمایا میں نہیں کھا سکتا جب تک میرے ہر فرد کو کھانا نہ پہنچ جائے، اور آپ نے اس بھوک کو خود محسوس کیا جو لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے ہم عوام سے تب مطالبہ کریں گے جب عوام کے سارے حقوق پورے ہو چکے ہوں، معاشرے میں پراسپیرٹی ہو، خوشحالی ہو، اور پھر اگر وہ حقوق کی ادائیگی نہ کریں تو پھر تو ہے زیادتی۔ لیکن اگر معاشرے میں ان کے اپنے حقوق نہیں پورے ہو رہے، بہرحال پھر حکمران اللہ کے نزدیک حکمران جواب دے۔ اور یہ جو ہماری بہن آمنہ نے کام شروع کیا، ذمہ داری مشکل ہے، ان پر محنت زیادہ آ گئی، ان کے اسٹرگل زیادہ آ گئی کہ بہت زیادہ لوگوں کے حقوق ہے، اور قیامت کے دن سوال بھی ساتھ بالکل ہوگا۔ اس پر بات کرنی ہے بھی ضروری۔ اس پر بریک کے بعد ہم بات کریں گے۔ جی کچھ ہی دیر میں لاہور کا افطار ہے، خیر خیریت سے اپنا افطار کیجیے اور اس کے بعد ہمیں جوائن کیجیے۔ ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انتہائی اہم موضوع پر ہمارے جو مہمان ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے حقوق العباد کو اہمیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں دینا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے کچھ فرائض ہیں، تو جو بے اختیار ہیں ان کے بھی کچھ فرائض یا ان کی بھی کچھ ڈیوٹیز بنتی ہیں، تو ان کو بھی ان اختیار والے لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اس پر ہم بات کر رہے تھے آمنہ، جس طریقے سے ابھی ہم اگر میں اس کو ریلیٹ کروں، دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے رمضان کے لیے جو ریلیف پیکیجز تو نکالے ہیں وہ الگ ہے، جس طریقے سے ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام بیسیکلی دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے، سب کو برابر رکھتے ہوئے،
یہ کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ ہم اگر بات کریں تو ہمیں بھی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم اپنی آسانی کے طریقے، اگر عوام کی میں بات کروں، اگر ایک سائڈ سے فائدہ مل رہا ہے تو وہ بھی لے لیں اور دوسری سائڈ سے مل رہا ہے وہ بھی لے لیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانا کس طرح کا آپ کے لیے ہے اور یہ کتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے؟ آئی تھنک اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویسچن، کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ آج سے 2 سال پہلے ایگزیکٹلی چیف منسٹر بنی اور انہوں نے اوتھ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ پورے پنجاب کا سسٹم ٹرانسفارم کیا جائے، اسپیشلی جو آپ نے ورڈ یوز کیا ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے. تو شروع میں یقیناً بہت سٹرگلز تھیں، اور سٹرگلز اس وجہ سے تھیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے مور دین 50 پروگرامز انہوں نے لانچ کیے ہیں، جیسے اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے، لیپ ٹاپ اسکیمز ہیں، آپ کی اسکالرشپ پروگرامز ہیں، ایگریکلچرل لینڈ کے پروگرامز ہیں. تو ہمارے لوگ نا بہت یوز ٹو ہیں اس چیز کے کہ ہم کسی سے سفارش کرا لیں گے، ہم کوئی تھوڑا زور لگا لیں گے، ایسی چیز مل جائے گی. سو آئی ریممبر جب وہ سسٹم ہوا کرتا تھا تو لوگ بڑا کمپلین کرتے تھے اس بارے میں کہ جی فلانے نو تے سفارش نال مل گیا، اسی کی کریے، پھر دے وڈ گو اینڈ فائنڈ سم ون جس کا وہ کوئی پاور یوز کر لے. ناؤ اٹ از سو ٹرانسپیرنٹ، آئی کڈ یو ناٹ، پیپل ہیو اسٹارٹیڈ کمپلیننگ اباؤٹ دیٹ کہ جی یہ جب لوگ سفارش لے کے آتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر پروسیس ہر سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے، کوئی منسٹر کوئی پارلیمنٹیرین اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ بھی اسی قرآن اندازی کا حصہ ہیں، اگر آپ کا نام نکل آیا مے بی نہیں نکلا تو مے بی نیکسٹ ٹائم. سو وہ ہماری سوسائٹی کو اس چیز کی عادت ہی نہیں. آئی ریممبر انیشلی پیپل اسٹارٹیڈ کمپلیننگ کہ جی آپ کے پاس آنے کا پھر ہمیں کیا فائدہ ہے اگر ہم نے قرآن اندازی سے ہی ہماری باری آنی ہے تو. یا ایون پولیس کا آئی فیل دیٹس ون آف دا بگیسٹ مائل اسٹونس دیٹ ویو اچیوڈ کہ اب چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ہر ٹریفک پولیس اور جو پولیس وارڈنز ہیں ان کے پاس باڈی کیمز ہیں. اب پہلے کیا ہوتا تھا، اگر پولیس والا یا تو مس بیہیو کر رہا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو اکثر لوگ اس کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں. سو ناؤ اٹس ٹو وے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ بریلینٹ تھنگ. آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پارلیمنٹیرین کی کچھ جھڑپ ہو گئی تھی ایک ٹریفک پولیس آفیسر کے ساتھ، تو چیف منسٹر صاحبہ نے اس پولیس والے کو شاباش دی اینڈ شی کالڈ ہر اون پارلیمنٹیرین، اور انہوں نے انہیں کہا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے and I don't want to see this happening. So I think ایک ٹرانزیشن ہے جو ہم نے ایز اے سوسائٹی کرنی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت ٹرانزیشن ہے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب ہم کارکردگی میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے کہ لوگ ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ جن زی آپ کے پوسٹر سے متاثر نہیں ہوگی، جن زی آپ کے نعروں سے متاثر نہیں ہوگی، آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوگی. لیکن اگر جن زی کارکردگی سے بھی متاثر نہیں ہو رہی تو یہ لائبلٹی جن زی پر آتی ہے. تو پروفیسر فہد، آپ سے آپ کے بغیر آپ کے اوپینین کے یہ کانورسیشن بڑی ادھوری سی رہے گی، آپ کیا ایڈ کریں گے اس پر؟ دیکھیں یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کا کہ جو لوگ بیچارے نیچے ہیں ان کی بھی کوئی فرائض ہیں، لیکن دین کے اگر آپ فریم ورک میں دیکھیں یقیناً ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں، دے آلسو او اے فیو ڈیوٹیز. لیکن جو پہلی کرشڈ طبقہ ہے نا، دین ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. کرشڈ طبقے کو آپ مزید کرشڈ نہیں کر سکتے، یعنی یہ ان پرنسپل ایک بات ہے. اگر میں لیڈرشپ پوزیشن میں ہوں، میں پولیٹیکل ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرس پہ ہوں، تو دین مجھے ہی زیادہ مورد الزام ٹھہرائے گا. آئی ہیو اے گریٹر رسپانسبلٹی. اور جو بیچارے پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، آپ پہلے ان کو کرش بھی کریں اور ساتھ انہیں یہ کہیں تمہارے رائٹس نہیں ہیں لیکن تمہاری ڈیوٹیز ہیں، یو او دوز ڈیوٹیز. یہ تو بڑا انفیئر ہوگا. تو میرا خیال ہے اس سوال کو ذرا ریفریز کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دین کی اسپرٹ اور دین کا ایتھوس ہے، رسپانسبلٹی بہرحال پاورفل، زیادہ سوال پاورفل سے ہی ہوگا، پاورفل جواب دہ ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوگی. مجھے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے، مفہوم یاد آ رہا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیڈرشپ پوزیشنز میں ہیں وہ کل قیامت میں کند چھری سے ذبح کیے جائیں گے، بیکاز دے ہیڈ اے گریٹر پاور. اور اگر وہ اپنے پاور کو صحیح طرح سے ڈسچارج نہیں کیا، رسپانسبلٹی کو ڈسچارج نہیں کیا، اٹس اے میٹر فار کند چھری سے ذبح کرنا، کہ ان کو اس طرح پھر خدا کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی. جیسے ایک بلنٹ چھری پھرتی ہے تو ٹائم لگتا ہے اس میں، اور آپ کے لیے اٹ بیکمز اے پینفل پروسیس. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں نا ذرا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جو ہمارے سرونٹس ہیں، اب سلیو کا انسٹیٹیوشن، سلیو ہوڈ تو ختم ہو گئی ہے،
تو جو سرونٹس ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے کسی نہ کسی شیپ میں, آپ کو ابھی بھی نظر آتی ہے وانٹیڈ ہاں ماڈرن سلیوری. ماڈرن سلیوری, بالکل ماڈرن سلیوری تو ایک خاص انداز میں ہے, آف کورس وہ ہے. اور جیسے آمنہ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور یہ بات صحیح ہے, میں آئی ووڈ وانٹ ٹو سیکنڈ ہر آلسو, کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کلاسز کو بریک کیا تھا. اٹ واز ناٹ جسٹ فائنینشیل کلاسز, وہ صرف ایک اکنامک اسٹریٹیفیکیشن کو بریک کرنا نہیں تھا, وہ ہر لیول کے اوپر تھا. اگر کوئی جینڈر کے لیول پر ویک ہے تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں نا, بی بی خدیجہ, بی بی عائشہ, بی بی زینب, انہوں نے وہ ایمبیانس پیدا کیا, اسٹرانگ ویمن جہاں پہ آپ کے سامنے آئی. اگر کوئی سلیو ہے تو وہ بلال حبشی بن گیا, اور بلال حبشی خالد ابن ولید کو گرفتار کر سکتا ہے, ہی اریسٹڈ, یہ تاریخ کے واقعات ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لیول پر وہ جو ویک طبقہ ہے, وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اس کو اپلفٹ کیا ہے, اس کو ایکوالٹی کی وہ اپرچونٹی, اور ایکوالٹی پلس ایکوٹی, یہ بھی کہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جی. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جوڑیں گے. ابھی کچھ دیر میں کراچی کا افطار بھی ہو جائے گا جناب, ہم آپ کو اس کے بعد جوائن کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.